کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کے سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی حقوق سمیت تمام بنیادی حقوق سلب کرنے کے خفیہ اور مذموم ایجنڈے پر عمل درآمد کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیری عوام کے ہر جائز اور حقیقی مطالبے کو دبانے کی بھارت کی سامراجی اور فسطائی روش پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے بھارت سے کہا کہ وہ آزادی پسند کشمیری عوام کے صبر کا امتحان لینا بند کرے۔ انہوں نے مردم شماری کی جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پر نام نہاد حلقہ بندی کمیشن کی طرف سے ہندو اکثریتی خطے جموں کے لیے 6 اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے لیے صرف 1 اضافی اسمبلی نشست کی سفارش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس تجویز نے مقبوضہ علاقے میں بھارت کے سامراجی عزائم کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ حریت ترجمان نے شبہ ظاہر کیا کہ بھارتی حکومت نے غیر کشمیری ہندوؤں کو جموں خطے کی آبادی کا حصہ بنا لیا ہے تاکہ مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کی حکومت اور سخت نوآبادیاتی نظام کی راہ ہموار ہو سکے۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن نے حد بندی کمیشن کی تجاویز کو علاقے کے لیے تفرقہ انگیز قرار دیتے ہوئے 1 جنوری 2022 سے اس کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے جموں میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر ایک اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی غیر آئینی ہے اور یہ قدم جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھا لیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے تحریک آزادی کے سرگرم رہنما شکیل احمد بٹ کی بھارتی فوجیوں کی طرف سے گرفتاری اور نامعلوم مقام پر منتقلی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ فردوس نے کہا کہ قابض انتظامیہ نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری پیر ہلال احمد کو بھی غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جموں کی کوٹ بلوال جیل میں نظر بند رکھا ہے۔ حریت رہنما نے کہا کہ بھارت گرفتاریوں، ظلم و تشدد اور قتل عام کے ذریعے کشمیریوں کو اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے سے روک نہیں سکتا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے محکمہ بجلی کے ملازمین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے محکمے کی نجکاری کشمیریوں کو ان کی ملازمتوں سے محروم کرنے کی ایک اور سازش ہے۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے بیان میں کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد بی جے پی حکومت نے اب مقبوضہ علاقے میں اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے تاکہ کشمیر کی اراضی، آبی اور دیگر قدرتی وسائل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بجلی کی نام نہاد نجکاری کا اصل مقصد کشمیریوں کے قدرتی وسائل کی بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہے۔ انہوں نے بی جے پی حکومت کی مجرمانہ ذہنیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے مودی حکومت نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے کشمیری عوام کے مفادات کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقے میں کان کنی کے حقوق کی نیلامی، غیر زرعی مقاصد کے لیے زرعی اراضی کے استعمال کی اجازت اور اب محکمہ بجلی کی نجکاری کشمیریوں کے خلاف مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے متعصبانہ رویے کا واضح ثبوت ہے۔ جنوبی کوریا کی انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس اینڈ پیس فاؤنڈیشن نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے غیر قانونی طور پر نظربند علمبردار خرم پرویز کی غیر قانونی نظربندی کے خلاف سیول میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔